عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دکنی زبان اور اس کی خصوصیات۔ اردو زبان کے ارتقاء میں دکنی زبان کا بہت اہم کردار رہا ہے، لیکن دکنی زبان کی خصوصیات کو سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ ایک نظر لسانیات کی تاریخ پر بھی ڈال لی جائے۔ جدید ہند آریائی زبانیں اور اردو زبانیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر بعض وجوہ سے مر بھی جاتی ہیں، لیکن مرنے والی زبان کے بہت سے الفاظ، محاورے، کہاوتیں اور قاعدے نئی پیدا ہونے والی زبان یا بولی یعنی زبانوں یا بولیوں میں تھوڑی تبدیلی ہوئی اور کبھی کبھی بالکل اسی صورت میں منتقل بھی ہو جاتے ہیں۔ ہر زبان کے ارتقاء کی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ اردو زبان کی ابتدا اور ارتقاء کی بھی ایک تاریخ ہے جو گزشتہ کم و بیش 1000 برس پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر پراکرتوں کا شمار کریں تو ان زبانوں کے آغاز اور ان کے نشو و نما کی تاریخ کا سلسلہ 2-2.5 برسوں پر محیط کہلاتا ہے۔ جس زمانے میں یہ زبانیں بولیوں کی شکل میں ایک دوسرے کے لیے افہام و تفہیم کا کام انجام دے رہی تھیں، سنسکرت ایک مذہبی اور ایک خاص طبقے کی زبان تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس طبقے خاص کی روزمرہ زبان کا بھی اسے درجہ حاصل تھا، لیکن عوام الناس کے لیے اس کے دروازے بند تھے۔ عوام اپنی جغرافیائی حدود میں جن علاقوں سے وابستہ تھے، وہیں کی پراکرت ان کے لیے روزمرہ کی زبان تھی۔ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہند آریائی زبانوں کے ورود سے پہلے دراوڑ زبان اپنی کئی ارتقائی منازل طے کر چکی تھی۔ اس زبان کا تعلق ہڑپا اور موہن جوداڑو کی تہذیب سے تھا۔ دراوڑی تہذیب اور مذہبی رسوم اور دیوتاؤں نیز عبادات کے طریقے آریاؤں سے مختلف تھے۔ شمالی حصوں میں جب آریاؤں کے مختلف جت تھے اپنے پورے ساز و سامان اور ویدک ادب کے ساتھ وارد ہوئے تو ان کا سامنا دراوڑ تہذیب اور ان کے مذہبی رسومات سے ہوا، جن کی خود ایک تاریخ تھی اور جس کا خود ایک نظام حیات تھا۔ آریہ اپنے ساتھ جو مذہب، جو نظام زندگی لے کر آئے تھے، وہ دراوڑ نظام زندگی سے کئی معنی میں متضاد تھا۔ اسی تضاد کی بنا پر آہستہ آہستہ دراوڑ جنوب کی طرف منتقل ہونے لگے۔ دونوں تہذیبوں نے ضمنی طور پر ایک دوسرے کو متاثر بھی کیا اور دونوں میں فاصلہ بھی برقرار رہا۔ آریائی زبان سنسکرت تھی جس نے ادبی اعتبار سے کافی فروغ پایا، لیکن وہ عوامی زبان نہیں بن سکی۔ عوامی سطح پر پراکرتی ہی مقبول عام تھیں۔ لسانی سطح پر ایک بڑی تبدیلی اس وقت واقع ہوئی جب بدھ اور جین مذہب کی بنیاد پڑی۔ ان کے مبلغین نے سنسکرت کے بجائے پراکرتوں کا سہارا لیا۔ تاریخی اعتبار سے پراکرتوں کے عروج کا زمانہ 600 عیسوی کے بعد سے تعلق رکھتا ہے۔ پراکرتوں نے بہت سے سنسکرت الفاظ سے جو لفظ اخذ کیے ان میں بھی تبدیلی واقع ہوئی۔ چونکہ بعضوں کے نزدیک یہ بگڑی ہوئی زبان تھی، اس لیے اس عہد کو اب بھرنشوں کا عہد بھی کہتے ہیں۔ ایک بڑی تبدیلی اس وقت پیدا ہوئی جب مسلمان ایک فاتح کی حیثیت سے وارد ہوئے۔ محمد بن قاسم نے 720 عیسوی میں سندھ کو فتح کیا، لیکن ہندوستانی زبانوں پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ 10ویں صدی کے اواخر میں مسلمانوں کی آمد سے زبانوں میں بڑی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ سماجی اور تہذیبی سطح پر بھی دونوں اقوام ایک دوسرے سے متاثر ہوئے اور عربی و فارسی کے الفاظ بھی یہاں کی بولیوں جیسے کھڑی، برج، بندیلی، راجستھانی وغیرہ میں شامل ہونے لگے۔ کھڑی بولی صرف بول چال کی زبان تھی جو دہلی کے ارد گرد و دہلی کے شمالی علاقوں مثلا میرٹھ، مراد آباد، سہارنپور،
بجنور سے لے کر امبالہ تک بولی جاتی تھی۔ برج میں ادبی اظہار کی روایت پہلے سے موجود تھی، لیکن کھڑی بولی محض بول چال سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن جب فارسی و عربی الفاظ سے کھڑی کا دامن وسیع ہوا تو یہ میل جول اردو کی پیدائش کا باعث ہوا، اور کھڑی یعنی کھڑی کی نکھری ہوئی شکل اردو میں بھی ادب لکھا جانے لگا۔ اس طرح شور سینی اپبھرنش سے نکلنے والی زبانوں میں ایک زبان اردو بھی ہے۔ سماجی و تہذیبی تال میل نے یہ زبان تہذیب کے ساتھ ایک عوامی زبان بن گئی، جس کے ادب کی سب سے قدیم روایت ہے، اور جو ان تمام علاقوں کے درمیان ایک رابطے کی زبان بن گئی جہاں دوسری جدید ہند آریائی زبانیں فروغ پا رہی تھیں، جیسے گجراتی، مراٹھی، ہریانوی، پنجابی وغیرہ۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ صوفیوں کے ذریعے یہ بولی یعنی زبان گجرات اور دکن کے مختلف علاقوں میں آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، لیکن اس پھیلاؤ میں اس وقت غیر معمولی تیزی اور سرگرمی پیدا ہو گئی جب علاء الدین خلجی نے 1270 عیسوی میں گجرات فتح کیا اور 1310 میں دکن کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ لیکن خلجیوں سے زیادہ محمد بن تغلق نے 1327 میں جب دولت آباد کو اپنا دارالسلطنت بنایا تو اس کے ساتھ محض اس کا لاؤ لشکر ہی نہ تھا، دہلی کی ساری آبادی تھی۔ محمد تغلق تقریباً 1 برس ہی یہاں گزار سکا، لیکن اس 1 برس میں اردو زبان نے یہاں اپنی جڑیں جما لیں۔ ہم جس قدیم دکنی یا دکنی زبان کہتے ہیں، در حقیقت یہی قدیم اردو بھی ہے۔ گویا اپنے صحیح معنی میں اردو ادب کی باقاعدہ روایت کے آغاز اور اس کے ارتقاء کی داستان کا پہلا باب دکن ہی میں واقع ہوتا ہے۔ فخر الدین نظامی سے ولی، جن کا انتقال 1720 اور 1725 کے درمیان ہوا، تک تقریباً 350 برسوں پر پھیلا ہوا ادب اردو کا بے حد قیمتی سرمایہ ہے۔ بہمنی دور میں دکنی اردو کی نوعیت 1350 تا 1525۔ اورنگزیب سے قبل نربدا کا جنوبی علاقہ دکن کہلاتا تھا۔ اس کی سرحدیں گجرات، مہاراشٹر اور مالوا کے بعض علاقوں تک بھی پھیلتی رہیں۔ گویا راجستھانی یعنی مالوا، مراٹھی اور گجراتی کے اثرات بھی یہاں کی بول چال میں شامل ہوتے رہے۔ صوفیہ اکرام کی ترسیل و ابلاغ کی زبان پر بھی شمالی ہند کی کھڑی اور دوسرے قریبی صوبوں کی زبانوں کا خاصا اثر تھا۔ 13ویں صدی سے 17ویں صدی کا دکن بارہا میدان کارزار بنا، جس کے باعث لسانی ہی نہیں، تہذیبی، معاشرتی اور معاشی سطح پر بھی آپسی میل جول اور جذب و قبول کی راہیں اور کشادہ ہوئیں۔ خلجیوں اور تغلقوں کے بعد اکبر، جہانگیر اور شاہجہاں کے دور میں اتنی بڑی تبدیلیاں واقع نہیں ہوئیں جتنی اورنگزیب کے بعد رونما ہوئیں۔ اورنگزیب نے وسیع تر دکن کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے برابر خاندیس اور اورنگ آباد، حیدرآباد، گولکنڈہ، بیدر اور بیجاپور کو ملا کر ایک صوبے کی تشکیل کی۔ دراوڑی زبانیں بھی مساوی طور پر اپنا اثر دکھاتی رہیں۔ شمال کے مختلف علاقوں کے فوجی بھی اپنے ساتھ شمالی ہند کی زبانوں کے ساتھ وارد ہوتے اور دکنی معاشرت میں جذب ہونے کے لیے وہاں کی زبانوں اور اپنی زبانوں کے تال میل سے کام لیتے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ لسانی سطح پر لین دین کا یہ عمل صدیوں تک جاری رہا۔ دکنی زبان یا قدیم اردو بھی ہر دور میں نکھرتی چلی گئی۔ ابتدائی دور کی سماجی اور ادبی زبان اور آنے والے زمانوں کی سماجی اور ادبی زبان میں فرق و امتیاز بڑھتا گیا۔ ہر زبان ابتدائی مرحلے میں ایک فطری عملیے سے گزرتی ہے۔ دکن میں کھڑی بولی نے جو شکل اختیار کی، سیدہ جعفر اسے دکنی یا دکھنی کہتی ہیں۔ مقامی خصوصیات کے لحاظ سے یہ 5 بولیاں ہیں: گجرات، مراٹھواڑ، تلنگانہ، کرناٹک اور تامل ناڈو کے علاقوں کی بولیاں،
کسی وقت گجری اور دکنی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ قدیم گجری شعراء اور دکنی شعراء کی زبان میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے، بلکہ سیدہ جعفر کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر دکنی کو کھڑی بولی کی ایک بولی کہا جائے تو گجری کو دکنی کی ذیلی بولی کہنا چاہیے۔ جغرافیائی اعتبار سے بہمنی سلطنت یا یہ کہیے کہ بیجاپور کی سرحدیں گجرات سے ملتی ہیں۔ گجرات اور دکن کے درمیان تجارتی رشتے بھی مضبوط تھے۔ شمال سے آنے والی افواج اور صوفیہ اکرام کی عبوری راہ بھی گجرات سے ہو کر جاتی تھی، کیونکہ وسط ہند سے وندھیاچل اور ستپڑا پہاڑوں اور پٹھاروں یا دریاؤں کو عبور کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ اسی باعث گجرات اور قدیم دکن کی زبانوں میں بھی مماثلت زیادہ اور مغایرت کم نظر آتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ گجرات کے شعراء اپنی زبان کو گجری اور شمالی ہند اور دکن کے قدیم اردو ادیب اپنی زبان کو ہندی کہتے تھے۔ گجری اور دکنی میں اسی مماثلت کی طرف جمیل جالنبی نے بھی اشارہ کرتے ہوئے شاہ باجن، محمود دریائی اور گامدھنی کی شعری زبان کا حوالہ دیا ہے کہ گجری اردو اور اس دور کی زبان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اگر میرانجی یا اشرف کے اشعار کا مطالعہ شاہ باجن وغیرہ کی شعری زبان کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہوگا۔ سیدہ جعفر نے حفیظ انصاری کے حوالے سے دکنی اور گجری کی لسانی خصوصیات پر بحث کرتے ہوئے ایسے الفاظ، مشدد و مرکب الفاظ اور دوسرے طریقوں کو اپنی بحث کا موضوع بنایا ہے کہ بعض الفاظ کا مخصوص تلفظ، مثلا تم کے لیے تم، گاؤں کے لیے گام، ہم نے کے لیے ہموں نے، تم نے کے لیے تموں نے، ان میں کے لیے ان کا، یہ کے لیے اے، سے کے لیے ستے، آگے پیچھے کے لیے آگل پچھل، دیکھو کے لیے دکھو، باہر کے لیے بھار یا بار وغیرہ۔ بعض الفاظ جو غیر مشدد ہیں انہیں مشدد کر دیا جاتا ہے، جیسے درس کو درس یا برکت کو برکت۔ بعض افعال کو مرکب لفظ میں بدل دیا جاتا ہے، جیسے سیوا کرنا کو سیونا، پرگٹ ہونا کو پرگٹنا یا دھوکہ کھانا کو دھوکنا میں بدل دینے کا عمل۔ اسی طرح والا کے لیے بارہ یا بار کا استعمال جو دکنی میں مستعمل تھا، جیسے کرنہار، سرجنہار۔ گجری میں محض ار کا لاحے کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ملانے والے کے لیے ملانار یا پگھلانے والے کے لیے ایک گلنار۔ حروف جار یعنی کا، کی، کے میں سے، نے وغیرہ کو محذوف کرنے کا عمل گجری اور دکنی دونوں میں ملتا ہے، لیکن گجری کے مقابلے میں دکنی میں کم ہے۔ مثلا لیلا کے منہ میں بات کے لیے لیلا منہ بات یا ان بولوں سے شروع کیا کی جگہ ان بولوں شروع کیا، یا کسی سے کام نہ ہوئے کی جگہ کسی کام نہ ہوئے۔ دکنی میں سے کے لیے سوں مستعمل تھا۔ گجری میں سوئے بھی رائج تھا، مثلا پہلے سے کے لیے پہلوں سوئے یا کثرت سے کے لیے نہایت سوئے وغیرہ۔ ڈاکٹر سہیل بخاری نے بیجاپور کی دکنی پر کونکنی کے اثرات کا بھی ذکر کیا ہے، جو مراٹھی زبان ہی کی ایک شاخ کہلاتی ہے۔ مختلف ماہرین لسانیات نے مراٹھی اور گجراتی کے علاوہ پنجابی، ہریانی، راجستھانی اور برج کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ان تمام زبانوں کے اثرات بہمنی دور ہی کے شعر و ادب اور بول چال کی زبان میں نہیں ملتے، بلکہ بات کے ادوار تک قائم رہے۔ وقت کے ساتھ فارسی و عربی الفاظ کی شمولیت کی رفتار بھی تیز ہوئی۔ عادل شاہی اور قطب شاہی دور میں ترک و ایران سے کئی علماء، صوفیاء اور مہاجرین کی آمد و رفت میں تیزی آنے کی وجہ سے فارسی و عربی الفاظ اور فارسی شعری روایتوں کی طرف بھی توجہ بڑھنے لگی۔ ہندی الفاظ اور محاوروں اور تلفظات میں بھی بتدریج تبدیلیاں واقع ہوتی چلی گئیں۔ بہمنی دور کی زبان میں جو بوجھل پن، نامانوسیت، لفظوں اور تلفظات کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں، بعد کے دکنی ادوار میں وہ کم ہوتی چلی گئیں۔
کم ضرور ہوئیں لیکن ختم نہیں ہوئیں۔ اس دور میں اردو کی ترقی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسے ہندوی کے نام سے سرکاری زبان کا درجہ بھی حاصل تھا۔ عادل شاہی دور 1490 تا 1685 کی لسانی خصوصیات۔ بہمنی دور کے اکثر شاہان سلطنت فنون لطیفہ سے رغبت رکھتے تھے، تعمیرات سے بھی انہیں بے انتہا لگاؤ تھا، شعر و شاعری تو ان کے مزاجوں میں ڈھلی ہوئی تھی، علم پرور تھے اور اصحاب فن و علم کے قدردان تھے۔ یوسف عادل شاہ جو عادل شاہی سلطنت کا بانی تھا، اصحاب شعر و فن کا دلزادہ تھا اور خود بھی فارسی میں شعر کہتا تھا۔ اسماعیل عادل شاہ جو اس کا بیٹا تھا، اس کا تخلص وفائی تھا اور خود بھی بڑا علم دوست اور علم پرور تھا۔ جمیل جالیوی کا بھی یہی کہنا ہے کہ شاعری کا مذاق عادل شاہی سلطنت کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اس خاندان کے جتنے بادشاہ گزرے ان سب میں یہ خصوصیات مشترک تھیں، اگرچہ دکنی زبان اب ایک مقبول عام زبان بن چکی تھی اور جنوب میں اس نے رابطے کی مضبوط کڑی کے طور پر اپنا وجود بھی منوا لیا تھا، لیکن یوسف عادل شاہ کی زبان چونکہ فارسی تھی اور اس کے اہل خاندان اور اعلیٰ عہدیداروں کی زبان بھی فارسی تھی، چنانچہ یوسف عادل شاہ نے فارسی کو دفتری زبان بنا دیا۔ لیکن ابراہیم عادل شاہ اول نے قدیم دکنی اردو کی عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اسے پھر سرکاری زبان کا منصب عطا کر دیا۔ عادل شاہی دور کی شعری زبان کی چند خصوصیات یہ ہیں جن پر تفصیل کے ساتھ سیدہ جعفر اور جمیل جالیوی نے اظہار خیال کیا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی اور ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے زبان کے ارتقاء کے ضمن میں انہیں بھی موضوع بحث بنایا ہے۔ مثلاً الف، بہمنی دور میں عام زندگی میں بھی اور شعراء کے کلام میں بھی مذکر و مؤنث کا کوئی دستور مقرر نہیں تھا۔ ب، املا کے لیے کوئی معیار مقرر نہیں تھا۔ عموماً ضرورت شعری کے لحاظ سے کسی بھی حرف کو متحرک کر لیا جاتا تھا یا کسی بھی درمیانی حرف کو حذف کر دیا جاتا۔ اسی طرح کہیں ٹ، ڈال، ڑ جیسے حروف اپنی اسی صورت میں ملتے ہیں، کہیں ان پر جیسے توئے کے نشان کی جگہ 4 نقطوں سے کام لیا جاتا ہے، جیسے ژ وغیرہ۔ عین کا تلفظ بالعموم الف کی شکل میں ہوتا ہے۔ جیم، اسماء کو فعل بنانے کا یہ طریقہ جیسے سیوا کرنا سے سیونا یا دیپ سے دیپنا بہمنی دور اور گجری میں بھی مستعمل تھا۔ دال، مشدد کو غیر مشدد بنانے کا طریقہ بھی گجری اور بہمنی دور میں ملتا ہے، جیسے اچھا اچھا، اول اول، بچہ بچا، سچا سچا، پتھر پتھر یا پھتر۔ ہے، علامت فعل نے اور حروف جار جیسے کا، کی، کے سے وغیرہ کو محذوف کرنے کا عمل اس دور میں بھی ملتا ہے۔ دال، افعال معاون کی یہ شکلیں ملتی ہیں، ہے، اہے، ہیگا، اہیں، تھا، اتھا، اتھے، اتھار، تھا، تھیا، تھیاں، اچھو، اچھے، اچھیں۔ زے، حرف تاکید کے طور پر ہی کی جگہ چے کا استعمال پہلے بھی تھا اور مراٹھواڑہ کے علاقے میں آج بھی رائج ہے۔ یہی تو میں کہوں کی جگہ یہیچ تو میں کہوں، دل ہی کی جگہ دریچ، اسے ہی کی جگہ اسیچ۔ ہے، حروف اور تمیز کی کئی شکلیں ہیں، کو کی جگہ کو، کوں، سے کی جگہ ستی، سیتی، سوں، لیکن کی جگہ یہ، پر، پن وغیرہ، تم نے کی جگہ تمن، جو کی جگہ جگہ، جب، تو کی جگہ تب وغیرہ۔ توئے، ہندوستانی الفاظ کو فارسی قاعدے کے لحاظ سے صیغہ جمع میں باندھنے کا رواج بہمنی اور عادل شاہی دور کے بعد سے بعض علاقوں میں آج تک رائج ہے۔ پنجابی میں بھی اسی طرح جمع کا صیغہ بنایا جاتا ہے، لڑکے یا لڑکوں کی جگہ لڑکاں، راتوں کے لیے راتاں، پتھر کے لیے پتھراں۔ صفات و افعال کو بھی اکثر اسی طرح صیغہ جمع میں باندھا جاتا ہے۔ میر کے دور میں بھی یہ متروک ٹھہرتا ہے،
لیکن لطف شعر کو دونا کرنے کی غرض سے میر نے بطور قافیہ افعال و ضمائر کو صیغہ جمع سے باندھا ہے، جیسے ہمارا، ہماریاں وغیرہ۔ افعال کی صورتوں میں چلنا کی جگہ چلیاں، بھرنا کی جگہ بھریاں، لٹکنا کی جگہ لٹکنیاں، ان کے علاوہ نعمت کی جگہ نعمتاں، شدت کی جگہ شدتاں وغیرہ۔ قطب شاہی دور 1518 تا 1686 کی لسانی خصوصیات۔ قطب شاہی سلطنت میں اردو زبان کی مقبولیت کا ایک بڑا سبب حکومت وقت کی سرپرستی بھی تھا۔ دوسرے یہ کہ تاریخی طور پر اب دکن کے تقریباً تمام علاقوں کے عوام میں سماجی اور تہذیبی رشتوں نے بھی کافی فروغ پا لیا تھا۔ حکومتیں عموماً سیکولر اور وسیع المشرب واقع ہوئی تھیں، چنانچہ مختلف مذاہب کے افراد ایک دوسرے کی رسومات میں حصہ لیتے اور خود شاہان وقت بھی ہندو تہواروں کے جشن میں شریک ہوتے۔ اس سیکولر فضا میں آپسی روابط کے استحکام کے ساتھ اردو زبان کو بھی فروغ ملا۔ اس عہد میں شعر و ادب نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کے کئی مدارج طے کیے۔ ابراہیم قطب شاہ نے ادب و فن کی سرپرستی کی، خود بھی عربی، فارسی، دکنی، اردو اور تیلگو زبانوں سے واقف تھا، بلکہ تیلگو زبان کے شعراء کو اس نے اعزاز سے بھی نوازا تھا۔ فیروز، محمود، ملا خیالی جیسے شعراء کا تعلق اسی دور سے ہے۔ قطب شاہی دور میں ایک نیا تحرک اس وقت پیدا ہوا جب محمد قلی قطب شاہ جیسا شاعر، ادب نواز اور فنون کے پرستار نے زبان میں حکومت سنبھالی۔ قلی قطب شاہ ہی پہلا صاحب دیوان شاعر بھی کہلاتا ہے۔ ملا وجیح کی مثنوی قطب مشتری اور سبرس اور احمد گجراتی کی یوسف زلیخا اور لیلا مجنون جیسی مثنویاں اسی دور کی یادگار ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کے بعد محمد قطب شاہ اور پھر عبداللہ قطب شاہ تخت نشین ہوئے۔ دونوں خود بھی شاعر تھے اور علم و فن کے پرستار بھی۔ عبداللہ قطب شاہ کے دوران حکومت میں غواصی، ابن نشاطی، جدودی، طبعی، میراجی، حسن خدانواں، میرا یعقوب، سید بلاقی جیسے شعراء کی پوری ایک کہکشاں تھی۔ جمیل جالبی کا یہ بھی کہنا ہے کہ قطب شاہی حکمرانوں نے ایرانی تہذیب اور ادب کو اتنی اہمیت دی کہ خود فارسی اسالیب، آہنگ، لہجہ، اصناف اور مذاق سخن ابتدا ہی میں یہاں کی مشترک زبان یعنی اردو پر چھا گئے۔ در حقیقت گولکنڈہ گجرات سے دوری پر واقع ہے اور بیجاپور نسبتاً قریب ہے، اسی باعث بیجاپور کی زبان اور گجری میں کئی سطحوں پر مماثلت پائی جاتی ہے۔ ہندوی رنگ و آہنگ کے اثرات بھی اس زبان پر گہرائی کے ساتھ پڑے۔ گولکنڈہ کے بادشاہوں کے مزاج و بود و باش ایرانی کلچر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ فارسی ان کی مادری زبان تھی اور ان کی تہذیبی شناخت بھی اسی زبان سے وابستہ تھی۔ ان میں بیشتر فارسی کے شاعر بھی تھے اور دکنی میں بھی شعر کہتے تھے۔ ایران کے علماء شعراء سے بھی ان کے رابطے تھے۔ فارسی ہی دفتری زبان بھی تھی، اسی لیے دکنی زبان میں فارسی کے الفاظ بہت تیزی کے ساتھ دخل ہونے لگے۔ قطب شاہی دور کی زبان میں ہندوی رنگ و آہنگ کی کمی بھی واقع ہوئی اور فارسی استعارات، محاورات اور تلمیحات کا استعمال کثرت سے کیا جانے لگا۔ لفظی ترکیب کے عمل میں بھی فارسی دستور کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ اگرچہ ہندی بھی تہذیبی علائم، اشارات اور الفاظ کا استعمال اب بھی جاری ہے، لیکن فارسی الفاظ کی شمولیت کی وجہ سے ان کی نامانوسیت کا احساس کم ہونے لگتا ہے۔ تصوف کی روایت اور اسلامی علائم اور فارسی تہذیب و روایت سے اخذ کردہ تلمیحات کے استعمال نے ایک میلان کی صورت اختیار کر لی۔ سبرس اور سیف الملوک و بدیع الجمال کے علاوہ بھی کئی مثنویاں فارسی سے ماخوذ ہیں۔ ان تراجم نے بھی فارسی اسالیب کی طرف دکنی شعراء کو متوجہ کیا۔ فارسی تہذیب اور ہندوی تہذیب کے تال میل سے دکنی زبان میں صفائی و شگفتگی پیدا ہوئی، اظہار کی نئی راہیں کشادہ ہوئیں۔ زبان کے اس نئے رنگ و آہنگ نے تخلیقی ذہنوں کو بھی تحریک بخشی اور ایک نیا طرز احساس بھی پیدا ہوا۔ فارسی اسالیب نے فکر و شعور کا ایک نیا دروازہ وا کر دیا۔ یہی وہ دور ہے
جب دکنی کی کئی مایہ ناز مصنویوں نے تاریخ ادب کو سربلند مند کیا اور اخذ و ترجمہ کا ایک نیا باب کھلا۔ خود قلی قطب شاہ نے حافظ کی کئی غزلوں کے ترجمے کیے، جن سے اوزان و بہور کی دنیا میں بھی بڑی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ ہندوی بہور اور دوہے کی روایت جو گجری اور بیجاپور کے شعراء سے چلی آ رہی تھی، اس پر زبردست قدغن سی لگ گئی۔ ہندوی روایت لسانی سطح پر پوری طرح ختم تو نہیں ہوئی، لیکن فارسی تہذیب اور ہندوی تہذیب کے تال میل سے ہند ایرانی تہذیب کے اشتراک کی وہ صورت پیدا ہو گئی جسے یکجان و دو قالب کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس لسانی اور تہذیبی امتزاج نے جہاں قومی ہم آہنگی کے تصور کو استحکام بخشا، وہیں ایک نئی زبان نے بھی نشو و نما پا کر ایک عظیم درخت کی صورت اختیار کر لی، جسے ہم اردو کہتے ہیں۔ فارسی زبان اور فارسی شعری روایت کے گہرے اثرات نے اردو میں نکھار تو پیدا کیا، لیکن افعال معاون، ضمائر اور اسماء و افعال کی شکلوں میں ہندوی روایت ابھی بھی اپنا اثر دکھا رہی تھی، جیسے نوراں برائے نور، تاریاں برائے تارے، جگمگاریاں برائے جگمگانا، سیتی برائے سے، اتھا برائے تھا، وہ برائے وہ، اتھی برائے تھی، کری برائے کی، کنا برائے کہنا، تجھے برائے تجھے۔ اس طرح روزمرہ کی زبان کے اثرات کا سلسلہ قطب شاہی دور اور اس کے بعد بھی ایک عرصے تک قائم رہا۔ ولی تک پہنچتے پہنچتے اردو زبان کے خاص لہجے کے آثار پوری طرح نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ ولی کی شعری اور لسانی روایت جب شمالی ہند پہنچتی ہے تو اس میں بے حد تیزی کے ساتھ انقلابی تبدیلیاں عمل میں آتی ہیں، جن کا عروج سودا و میر تقی میر کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ آج بس اتنا ہی، ابھی اجازت دیں، شکریہ۔ Thank you.